اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مرشد پاک کی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی۔ تو جب تک مرشد کی محبت نہیں آتی تو عام لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ جب مرشد سے کسی سے جب وہ جڑ جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ابتدائی میں محبت بہت ہوتی ہے اور حد درجہ اس مقام تک پہنچتی ہے کہ وہ پیر کے لیے روتا بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روتے بھی ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، اور اپنے پیر کی محبت میں، ان کی شان میں وہ باتیں بھی کہتا ہے جو پیر میں نہیں پائی جاتی۔ وہ محبت میں کرتا ہے، وہ شان بیان کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے ہی کرتا ہے، لیکن وہ بس کرتا ہے، تو جو باتیں پیر میں نہیں پائی جاتی وہ بات بھی وہ محبت میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر کو ایسا دیکھا، میں نے ایسا پایا ہے، وہ ایسے ہیں اور یوں ہے اور یہ ہے۔ بہت سی باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مریدین، اور وہ باتیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بیچارے مریدین جانتے تو نہیں، تو انہوں نے غلو کا استعمال کیا، جو بات مرشد کے پاس، جو مرشد میں نہیں پائی جاتی، محبت میں اس نے کہی کہ وہ ہم نے ہوا میں اڑ جاتے ہیں، یا وہ مکے میں چلے جاتے ہیں، مدینے میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے ایسا کچھ، لیکن وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے مرشد ایسے ہیں اور یوں ہے، اور یہ ایسی کراماتیں ان کی بیان کرتے ہیں اور اپنے پیٹ سے بنا کر کے ہی باتیں کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں غلو کا استعمال ہونا۔ یہ وہ غلو برتتے ہیں، اور جب وہ اتنی تعریف کر لیتا ہے خوب ساری، اور خوب کافی ٹائم تک اس کے ساتھ مرشد کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب شیطان جب اس پہ ایک ٹچ مارتا ہے نا، تو جب تھوڑا سا ان کے اندر جانکاری ہو جاتی ہے، ویسی دنیا بھی لوگ سمجھاتے رہتے ہیں، ویسے بیٹھتا ہوتا ہے، دنیا بیٹھتا ہے، تو پھر وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مرشد سے جب اس نے جو تعریف کی تھی جھوٹی جو اس نے کری تھی، پھر اس کے بعد اگر وہ پیر سے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان اس کو جو ہے بھجن کر دیتا ہے، اور شیطان اس کو اس کے دل میں ایک ایسی ٹچنگ مارتا ہے کہ وہ پیر و مرشد سے وہ بھجن ہو جاتا ہے، اور جب بھجن اس سے ہو جاتا ہے، بالکل افسگی نہیں رہتی اس کی، تو پھر اس کی شان میں جو ہے وہ تعریف نہیں کرتا، پھر وہ ان کی شان میں وہ باتیں بھی کرتا ہے، وہ گستاخیاں کرتا ہے، وہ تہمتیں لگاتا ہے، جو بات پیر میں وہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ پہلے تعریف کر رہا تھا، جو باتیں وہ کر رہا تھا نا پہلے، وہ بات اس میں تھی نہیں، لیکن اس نے غلو کا استعمال کیا تھا محبت میں۔ ایک محبت عارضی طور پر اس کو ملی تھی، عارضی طور پر، تو اس نے غلو کا استعمال اس نے کیا۔ اب وہ پیر سے اگر وہ ذرا بھی ہٹ گیا اور وہ اس سے پھر گیا، تو پھر پیر کی شان میں کیا کہتا ہے، ارے صاحب وہ ایسے ہیں کہ وہ یہ ایسے ہیں، اور پھر ان کے اندر یہ بھی ہیں اور وہ یوں بھی ہیں، اور مال مارتے ہیں کہ وہ ڈکیتی ڈالتے ہیں، اور صاحب بڑے ویسے ہیں، ایسی باتیں، مطلب یہ بھی باتیں وہ پیٹ سے بنا رہا ہے۔ اب مطلب پیر کی شان میں یہ اب وہ پہلے جو غلو استعمال کر رہا تھا، یہاں پر بھی وہ تہمت لگا رہا ہے، اب وہاں پر بھی جو غلو استعمال کر رہا تھا نا، اب یہاں وہ تہمت لگا رہا ہے۔ اب وہ باتیں اس کی شان میں کہہ رہا ہے کہ جو باتیں وہ جو تہمت لگا رہا ہے نا، پیر بابو تہمت لگا رہا ہے، اب اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے، یہ بھی غلو کا استعمال کر رہا ہے۔ پہلے جھوٹی تعریف کی، اب یہاں پر جھوٹی تہمتیں لگا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوا کیوں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس لیے کہ اس کے مرشد نے اس کو ذکر اذن نہیں دیا، اس کا مطلب اس کا قلب پاک نہیں ہوا تھا، مصفہ نہیں ہوا تھا، اس کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، بس وہ مرید تھا۔ اسی لیے کہا ہے کہ وہ مرشد کی محبت نہیں تھی جو وہ بول رہا تھا، وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ اور ایسی محبتیں تو اللہ جل شانہ، یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کو میں کہوں گا کہ یہ محبت ناسوتی ہے، یہ محبت ناسوتی کہلاتی ہے۔ اچھا، ناسوتی محبت سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے، ایک دوسرے سے پیسے کا لینا دینا، بزنس کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھی بھلائی کرنا،
اور عزیز اقربا کے ساتھ اپنا اچھا معمول رکھنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا معمول رکھنا، آس پڑوس والے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ تمام چیزیں یہ محبت ناسوتی ہے، اور اس محبت سے ہم جو ہے لوگوں سے اپنا اچھا اخلاق بنا کے رکھتے ہیں، دنیا چلتی ہے۔ اب بات آ گئی دین کی، تو دین تو اس میں داخل، اب یہاں تو بات میں نے بھی کہی تھی نا پچھلے، کہ اب اس نے جو پیر کی شان میں بڑی گستاخیاں اور بڑی تہمتیں لگانا شروع کر دیا، اور تہمتیں ایسی لگا رہا ہے کہ جو اس کے اندر پائی نہیں جاتی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اب اس نے بس وہ یہاں پھر گیا پیر سے، اور اس نے ان پہ زنا خوری کی تہمت لگانا کہ ارے صاحب یہ ایسے ہیں، یہ زنا کرتے ہیں، کہ یہ مکار ہیں، یہ جو ہیں یہ پیسے والوں کو چاہتے ہیں، کہ یہ یوں چاہتے ہیں، کہ ایسی باتیں تہمتیں لگانا اس پہ یہ اس پہ لازمی ہو جاتا ہے، اور یہ پیر کو دل کو اس کے ٹھیس پہنچتی ہے۔ اچھا، ایسے پیر صاحب کو ٹھیس پہنچنی بھی چاہیے، کیونکہ اس کو چاہیے تھا، پیر مرشد کو چاہیے ایسے پیر کو کہ وہ پہلے ذکر اذن دے اپنے مرید کو، اور پہلے اس سے کہے بیٹے اب تم ذکر کرو، تو اب اس ذکر اذن دے اور ذکر کی کثرت کرائے اس سے، کہ ذکر کرنا ہے، تو کثرت سے وہ ذکر کرے۔ جب وہ ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس کے قلب کے اندر جو ناپاکی ہوتی ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، وہ بھی صاف ہوتی رہتی ہے، اور نمازوں کی کثرت بھی کراتا ہے، نوافل کی کثرت بھی کراتا ہے، شریعت کی کل پابندی کراتا ہے، تو اور ذکر اللہ کی کثرت کراتا ہے۔ جب ذکر کی کثرت کراتا ہے تو اس کے اندر جو ہے قلب کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر پاکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل اس کا پاک ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، اور اس کا تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے۔ تب جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو پھر مرشد اپنے قلب کی ایک شے اس میں ڈال دیتا ہے، ایک شے اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے، لیکن وہ عارضی طور پر ڈالی جاتی ہے، دائمی نہیں ہوتی، لیکن 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے اندر مرشد جو ہے اپنے سینے کی، اپنے قلب کی ایک مخلوق اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، بس یوں مان لیں اپنے سینے کی، تو وہ جو ہے مرشد کی شکل جو ہوتی ہے وہ اس کے سینے میں، وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے جا کے اندر، اور وہ جو ہے اس کے رنگ میں، اب بات آپ نے سنا ہوگا، اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام موہے، اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے یہ شان بڑا ضمیر خسرو نے لکھا ہے یہ کلام۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جب مرشد کی لطیفہ قلب کی ان سے نکالی ایک مخلوق اس کے سینے میں ڈال دی، اور وہ یہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مرشد تو میرے دل میں رہتے ہیں، تو میاں یہاں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ جو اس کے جو باطنی لطائف ہیں، لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ 5 لطائف اس کا جو ہے یہ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ لے نظام۔ اب وہ اپنے ہی رنگ میں رنگنا، مرشد کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس پر مرشد کا رنگ چڑھ جاتا ہے، مرشد پاک کا اس پر رنگ جب چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ مرشد کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، جسم دیکھتا ہے اسے سرکار نظر آتے ہیں، ادھر دیکھے تو پیر نظر آئیں، ادھر دیکھے تو مرشد نظر آئے، سامنے دیکھے تو مرشد نظر آتا ہے، چاروں طرف اسے مرشد کے علاوہ کچھ بھاتا ہی نہیں، بس اس پہ مرشد کا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ دل جگر جذبات میں پیوستہ جب مرشد ہوئے، دل جگر جذبات میں پیوستہ جب مرشد ہوئے، محفل شاہی میں مرشد شاہی ہونا چاہیے۔ اگر سینہ مصطفیٰ، مرشد اگر سینے میں اگر بیٹھ گیا ہے تو وہ اپنے رنگ میں رنگ دے گا، جب وہ رنگ میں رنگ دے گا اسے، تو اس کو کہتے ہیں کہ فنافق یہ مرشد ہو گیا، فنافق شیخ کہلائے گا۔ اب وہ فنا ہو گیا، اب وہ اس جیسے ہی چلنا اور جیسا اٹھنا اور بیٹھنا ہو جائے گا، اب وہ مرشد جیسی اس کے اندر ادا پائی جائے گی۔ اب وہ یہ بھی ایک عارضی محبت تھی، ٹھیک ہے، یہ دائمی مخلوق نہیں رہا۔ اچھا 2-3 سال کے بعد میں 3 سال کے بعد مرشد نے اس کو باہر نکال دیا، اب وہ بہت روتا ہے، اب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جائے گا، اس کو مائل کر دیا جائے گا، تو آقا علیہ السلام کی جب اس پر جب توجہ ہوگی، اب وہ اس کو ذکر جو دے گا، تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہو جائے گی، کرائے گا مرشد آقا علیہ السلام کی طرف، تو آقا علیہ السلام کی جب اس پر توجہ ہوگی تو آقا علیہ السلام
بھی اس کو بڑی محبت کی نظر سے اس پر جب توجہ ڈالیں گے تو اس آقا علیہ السلام بھی اپنے ایک اب وہ فنافق شیخ ہو گیا ہے نا، صاف و مصطفیٰ ہو گیا ہے نا، پاک ہو گیا ہے، اب اس کے جو لطیفہ نفس ہے وہ بھی نکل کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مطلب مدینہ بھی جا رہا ہے اور وہ مکہ میں بھی ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں بھی چلا گیا، کیونکہ نفس پاک ہو گیا ہے نا، صاف مصفیٰ ہو گیا ہے نا۔ تو یہ جو لطیفہ نفس سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ اختیار ہے کہ جب بھی وہ مرید چاہے تو وہ کہیں پر بھی اپنے لطیفہ نفس کے ذریعے سے وہ پہنچ جاتا ہے۔ سرکار بغداد شریف بھی چلا جائے گا اور مدینہ بھی چلا جائے گا، مکہ میں بھی چلا جائے گا، مرشد پاک کی بارگاہ میں بھی رہے اور وہ اپنے بس وہ لطیفہ نفس کی کار فرمائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب لطیفہ نفس سے پاک ہو جاتا ہے تو جو مرشد ہوتا ہے اس کا تو حضور کی طرف رجوع کرایا جاتا ہے، ایسا مرید۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لطیفہ قلب کی ایک مخلوق اٹھا کر کے اس کے سینے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب اس کے سینے میں جب حضور کی محبت جب یہ ہے محبت، تو جب وہ سینے حضور کے سینے کی ایک لطیفہ قلب کی ایک مخلوق اس میں اگر حضور رکھ دیں تو پھر وہ حضور کے جو اس کے لطیفے ہیں، لطیفہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ تمام کے تمام اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی مخلوق جو بیٹھی ہے، اب سمجھ لو کہ حضور ہی بیٹھے ہیں اندر، حضور ہی بیٹھے ہیں۔ اب وہ اسی میں اب وہ حضور کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ جب حضور کا رنگ ان پر چڑھ گیا لطائف پر تو وہ فنافق رسول ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رسول ہو جائے، نہیں، رسول نہیں ہو سکتا، لیکن فنافق رسول ہو جائے گا۔ حضور کی دیکھیے، میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب حضور کی مخلوق اگر سینے میں آ جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سینے کی جو مخلوق سینے میں آ گئی تو فنافق رسول کہلائے گا۔ یہ اس کا ایک درجہ ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہاں وہ پاک اور صاف ہو گیا، مصفہ ہو گیا، دھل گیا، مج گیا، پاک ہو گیا ایک، تو اب حضور کے رنگ میں رنگ گیا تو وہ فنافق رسول کہلائے گا فقط۔ فنافق رسول کہلائے گا تو اس کی رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائے گی۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی جب رسائی ہو گئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اختیار ہے کہ وہ پھر اللہ جل شانہ جب جسے کہتے ہیں نظر رحمت، اب جب حضور اس کے سینے میں بیٹھ جائیں تو پھر رب کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ یہاں تو میرا حبیب بیٹھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہیں اس بندے کے اندر، یہ میرا بندہ ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اس پر۔ جب نظر رحمت ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی انوار و تجلیات کی بارش اس پر برساتا ہے۔ جب رحمتیں جب اس پر آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی جب اس پہ قلب پر جب وارد ہوتی ہیں تو اس کا قلب شہید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قلب میں ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو جیسے فرمایا کہ قلب مومن دار الرب، تو مومن کے قلب میں اللہ رہتا ہے، قلب مومن دار الرب۔ اب اس میں رب ہی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ آ گیا، رب آ گیا اس کا، تو اب وہ رب کو دیکھتا ہے، اس کا دیدار کرتا ہے اور وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ بہت، حالانکہ چیپٹر تو بہت بڑا ہو جائے گا لیکن ویڈیوز اتنی بڑی سننے سے لوگ پریشان ہوں گے، اس لیے میں بہت بڑی باتوں کو میں مختصر سمیٹتا ہوں۔ اہل علم کے لیے میرے یہ اشارے کافی ہیں، لیکن اہل علم کے لیے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو کم علم ہیں ان کے لیے بھی بڑے مفید ہوں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ذکر کی کثرت کریں، اپنے قلب کو صاف و پاک کر لیں، مصفہ کر لیں، تو مرشد کی محبت مرشد عطا کرے گا۔ مرشد بھی محبت عطا کرتا ہے، محبت اختیاری چیز نہیں ہے، محبت مرشد پاک عطا کرے گا۔ اور ایسے ہی حضور کی محبت بھی حضور جسے چاہیں اسے اپنی محبت عطا کر دیں، جب عطا ہو جائے گی تو پھر محبت آ گئی، اب آپ عاشق رسول کہلائیں گے، کیونکہ حضور کی جو سینے کی مخلوق آپ کے اندر آ گئی نا، دل جگر جذبات میں پیوستہ جب رسول اللہ ہوئے، محفل شاہی میں رسول اللہ ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سینے کی صرف مخلوق آنے سے وہ عاشق رسول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ وار ہوتا ہے، نہ اسے کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ اسے کھانے کا، نہ اسے پینے کا، بالوں کا، نہ اس کے جسم کا، نفس بھی پاک اور صاف مصفہ ہو جاتا ہے، اور
नफ्सईन मुतमइन्ना हो जाता है, फिर उसे दुनिया की लज्जतें नहीं लगती। कोई बिरयानी खिलाए तो उसको पता नहीं कि क्या है, कौरमा भी दे दे तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर सूखी रोटी के टुकड़े भी दे दे तब भी कुछ नहीं, उसको दुनिया की लज्जतें उसकी उठ जाती हैं, दुनिया की लज्जतें उसके लिए उठा ली जाती हैं। वक़्त वो अल्लाह की रज़ा पाने के लिए ये सब कुछ करता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है। मैं इतना ही कहूँगा और मेरी दुआ है परवरदिगारा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब के दिलों में अज़मत व मोहब्बत और हमारे पीर व मुर्शिद की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल फरमाए। लेकिन पीर की मोहब्बत जब ही दाखिल होगी जब हम ज़िक्र की कसरत करेंगे और मुर्शिद के फरमा बरदार हो जाएं। तो मुर्शिद की फरमा बरदारी भी यही है कि मुर्शिद को हमने अपना जिस्म पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ, अपना जिस्म हमने मुर्शिद को दे दिया है, उसकी ग़ुलामी में दे दिया है। उसको इख्तियार है कि जिस्म को ज़िंदा रखे, चाहे वो उसको मार दे और चाहे वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो उससे काम कराए, चाहे वो उससे मजदूरी कराए, इस जिस्म से चाहे वो मजदूरी कराए, चाहे वो उससे काम कराए, जो भी चाहे वो कराए, उसको इस पर इख्तियार होता है। तो इसलिए मुर्शिद जो है इस जिस्म का मालिक है, इसलिए हम कहते हैं कि सरकार मालिक है। तो हमारे जिस्म के सरकार मालिक हैं, लेकिन ये लतीफ़ा क़ल्ब और रूह सिर्री खफ़ी इख्फ़ा अन्ना ये समावी अरवाएँ हैं। लेकिन मुर्शिद का काम है कि लतीफ़ा क़ल्ब और रूह सिर्री खफ़ी इख्फ़ा इनको अपने अपने मुकाम पर पहुँचा दे। बस मुर्शिद का काम ये है कि इसीलिए वो मुरीद को चाहिए कि मुर्शिद की ग़ुलामी करे और उसकी इताअत और उसकी पैरवी करे। और मैं यही कहूँगा कि मुर्शिद पर अपने पीर मुर्शिद पर ऐसी टिपड़ा कशी ना करें कि जिससे कि गुमराह होने के चांस बन जाएं। और अपने पीर को अगर आप तरीक़त में नहीं हैं और पीर जो है राह सुलूक में तरीक़त में है तो वो तरीक़त के मामूल को मुरीद नहीं समझ पाता, इसलिए वो उससे गुमराह हो जाता है, बदजन हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इस मंजिल तक नहीं होता तो पीर को जब पाता है। इसीलिए यहाँ पर मुर्शिद जो होता है जब इम्तहान लेता है जब किसी मुरीद का, तो वो शरीयत में और तरीक़त के दायरे में लेता है। अगर वो तरीक़त में और शरीयत में वो देखेगा तो कहेगा अरे हज़रत तो आप लेटे हुए हैं और इनका तो होश ही नहीं है, ये कैसे पी रहे हैं, ये ऐसे पी होते होंगे, वो ऐसी बातें करने लगेगा। तो मालूम ये हुआ इंटरव्यू में फ़ेल हो गया। तो मुरीद ज़्यादातर फ़ेल ही हो जाते हैं, उसमें चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो पीर को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत जिन्हें आता हो जाती है, ज़िक्र करते हैं, अशगाल करते हैं, शरीयत की पाबंदी करते हैं। और वो फिर जब ज़िक्र कल्ब में आ जाता है तो मुरीद भी तरीक़त में कदम रख देता है। फिर वो पीर से मोहब्बत करता है, पीर के फ़ेलों को नहीं देखता कि पीर क्या कर रहे हैं, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं होता, बस वो अपने पीर से मोहब्बत करता है। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें सबको पीरान उज़्ज़ाम की हम सब के दिलों में अज़मत और मोहब्बत दे दे। परवरदिगार हम सबको ज़िक्रुल्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमको हराम और हलाल का शऊर अता फ़रमाए। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।